پاک بحریہ میدان میں امریکہ سعودی عربیہ سے ناراض کیوں؟ اور اسرائیل کی اب خیر نہیں. یہ جنگ کا خاتمہ کب ہوگا؟ ایران نے ایک انوکھی شرط رکھ دی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل، میرا نام مبشر لقمان ہے. ایران کے خلاف جنگ کے اثرات عالمی اندازوں سے کئی زیادہ تباہ کن ثابت ہوئے ہیں. کسی کو یہ توقع نہیں تھی کہ ایران اتنے دنوں تک مزاحمت کر پائے گا اور ابنائے ہرمز کو بلاک کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. آپ دیکھیں اسرائیل اور امریکہ دونوں مل کر ابھی تک خلیج سے تیل کی ترسیل بحال نہیں کر پائے ہیں. ایرانی بحریہ کو سمندر میں ڈبونے کے باوجود اس کی فائر پاور کا مکمل خاتمہ تو نہیں ہو سکا. ڈرون اور میزائل فیسلٹیز کو تباہ کرنے کے باوجود ایرانی ڈرون اور میزائل آج بھی یو اے ای اور اسرائیل میں اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں. ایرانی قیادت کے تمام سینے اراکین جنگ کی بھینٹ چڑھ گئے ہیں، لیکن تہران میں رجیم کی تبدیلی کا بھی دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے. بدترین تباہی کا سامنا کرنے کے باوجود نئی ایرانی قیادت کے حوصلے اس قدر بلند ہیں کہ اب وہ جنگ بندی پہ بھی اپنی شرائط رکھ رہے ہیں. یہ سب کیسے اور کیوں کر ممکن ہوا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ اسرائیل کی اسکیم تو بڑی خوفناک تھی، لیکن سعودی عربیہ اور پاکستان نے ایک ماسٹر اسٹروک کھیل کے اس سیونی سازش پہ پانی پھیر دیا. تمام تر دباؤ اور سازشوں کے باوجود سعودی عربیہ نے اس جنگ میں کودنے سے انکار کر دیا. تو آپ دیکھیں سعودی عربیہ نے کمال صبر کا مظاہرہ کیا، اپنی سرزمین پر حملے برداشت کر کے دوسرے ہمسایہ ممالک کے لیے ایک مثال قائم کی. اس طرح ترکی اور آذربائیجان کو جب نشانہ بنایا گیا تو پاکستان نے آگے بڑھ کر تناؤ کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. سعودی عربیہ اور پاکستان کا حکمت سے کام نہ لیتے. اگر سعودی عربیہ جنگ میں کود پڑتا تو دفاعی معاہدے کے تحت پاکستان کو بھی لامحالہ اس کا ساتھ دینا پڑتا. تو اسرائیل کا اصل منصوبہ بھی یہی تھا کہ کسی طرح ان دونوں ممالک کو ایک ساتھ جنگ میں گھسیٹ لے. آپ عالمی میڈیا پہ کسی بھی دفاعی تجزیہ کار کو سن لیں، وہ آپ کو ایک ہی بات کہتے نظر آئیں گے کہ سعودی عربیہ کے بغیر امریکہ اور اسرائیل نہ تو اس جنگ کے اہداف حاصل کر پائیں گے اور نہ ہی اس کا بوجھ برداشت کر سکیں گے. تو اس لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے قریبی ساتھی سینیٹر لنسے گرہام نے آج سعودی عربیہ سے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا. سنیں ذرا کیا کہہ رہے ہیں. If you're attacked by Iran, we would go to war for you. To Saudi Arabia, our embassy was hit in Riyadh. Do you not have an obligation to join the fight with us? تو اگرچہ اسرائیل اور امریکہ ایران پہ تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں، اگرچہ کل رات بھی تہران، اصفہان، کرج اور قم پہ شدید بمباری کی گئی ہے، اگرچہ یہ جنگ اب انتہائی المیہ میں تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب یہ اہداف کی حصول کی لڑائی نہیں رہی بلکہ اصحاب کی جنگ میں بدل چکی ہے. اور اس مرحلے پہ جو فریق ڈگمگائے گا وہ ہار جائے گا. اس لیے پوری دنیا امریکہ کو یہ بات سمجھانے کی کوششیں کر رہی ہے کہ وہ اپنی فتح کا اعلان کر کے پیچھے ہٹ جائے اور جنگ کے خاتمے کا اعلان کر دے. رشیا نے تو جنگ بندی کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اپنی تجاویز بھی شیئر کر دی ہیں. ڈپلومسی کے ساتھ ساتھ رشیا نے جنگ میں شامل ہونے کا ایک اشارہ بھی دیا. برطانیہ میں تعینات روسی سفیر نے ایک انٹرویو میں کہہ دیا ہے کہ وہ اس جنگ میں نیوٹرل نہیں ہے بلکہ مکمل طور پہ ایران کے ساتھ ہے. سنیں ذرا. Is Russia going to be neutral in this? We are not neutral. No, we are neutral. We are supportive to Iran. We, of course. کہا جا رہا ہے کہ چائنا اور یورپین یونین بھی امریکہ پر اپنا سفارتی دباؤ بڑھا رہے ہیں، اور یہ سیز فائر اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ سب جانتے ہیں کہ جنگ کچھ ہفتے مزید جاری رہی تو اس کا خمیازہ عالمی کے ساتھ گزاری کی صورت پہ نکلے گا. کارخانے بند ہوں گے، سپلائی چین رکے گی، مہنگائی عام ہوگی، لوگوں کا جینا محال ہوگا. تیل کی قیمت کا $118 فی بیرل تک جا پہنچی تھی، لیکن پھر تمام عالمی طاقتوں نے اپنے اپنے تیل کے اسٹریٹجک ذخائر مارکیٹ میں لانے کا فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کے بعد تیل کی قیمت مسلسل گرنے لگی اور اب یعنی آپ سمجھیں کہ $89 فی بیرل تک آ چکی ہے. تو سعودی عربیہ کی پہلی ترجیح یہ ہے کہ خلیج سے متبادل راستوں کے ذریعے تیل کی ترسیل یقینی بنائی جائے. پاک بحریہ نے اپنی قومی توانائی کو یقین بنانے کے لیے آپریشن محفوظ البحر شروع کیا ہے، اور پاک بحریہ کے جہاز سعودی عربیہ کے ساتھ مل کر کھلے سمندر میں گشت کر رہے ہیں تاکہ اسرائیل یا بھارت ہمارے تجارتی جہازوں کو نشانہ بنا کر ایران پر نہ الزام دے دیں. بہرحال ہمیں ہر حال میں الرٹ تو رہنا ہے کیونکہ مجھے تو ابھی تک جنگ بندی دور دور تک کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. امریکی وزیر دفاع کو سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ اہداف کے حصول تک جنگ جاری رہے گی. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اہداف پورے ہو چکے ہیں، اسی جنگ کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے. تو ایک رپورٹر نے جب ان سے سوال کیا کہ سیکرٹری دفاع جو ہیں وہ تو کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک نپا تولا جواب دے کے اس کو ٹال دیا. سنیں ذرا کیا کہتے ہیں. It's the beginning of building a new country, but they have no navy, they have no air force, they have no anti-aircraft equipment. It's all been blown up. They have no radar, they have no telecommunications, and they have no leadership. سنا آپ نے.
پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی بات چیت میں سیز فائر کا اشارہ تو دیا لیکن کوئی حتمی ڈیڈ لائن نہیں دی ہے کہ فلاں دن جنگ رک جائے گی. اللہ کرے جنگ جلد از جلد رک جائے. لیکن زمینی حقائق بتا رہے ہیں کہ جنگ میں تیزی آ سکتی ہے. پاسداران انقلاب نے تازہ ترین اعلان یہ کیا کہ اسرائیل پر اب جو بھی میزائل فائر ہوگا اس میں کم از کم 1 ٹن بارود ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کی اب خیر نہیں ہے. اگرچہ نیتن یاہو نے اپنے ملک میں آمرانہ سنسرشپ عائد کر رکھی ہے، عالمی میڈیا اور سوشل میڈیا اس قدر بے بس ہے کہ وہ تل اویو اور حیفا میں ہونے والی تباہی بھی دنیا کو نہیں دکھا سکتا. کمال یہ ہے کہ اس بدترین سنسرشپ پہ کوئی ملک آواز نہیں اٹھا رہا. کسی کو اظہار کی آزادی کی پرواہ نہیں ہے اور پوری دنیا میں انسانی حقوق کی کسی تنظیم نے اسرائیل کی اس حرکت پہ کوئی مظاہرہ نہیں کیا، کوئی قرارداد منظور نہیں ہوئی. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں تو ایرانی عوام کی آزادی کی فکر سب کو کھائی جا رہی ہے. اس وقت آدھی زیادہ دنیا اس جنگ میں براہ راست متاثر ہو رہی ہے، لیکن بے حسی کی انتہا یہ ہے کہ اس جنگ کو رکوانے میں کوئی اپنا کردار ادا نہیں ہو رہا. تو ایران نے صرف دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے آبنائے ہرمز کو بند کیا اور ایرانی قیادت نے آج ایک انوکھی شرط کا اعلان کیا کہ جو ملک بھی امریکی سفیر کو اپنی سرزمین سے نکال باہر کرے گا اس کو آبنائے ہرمز کو استعمال کرنے کی اجازت ہوگی. امریکہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج اس سمندری گزرگاہ کا کنٹرول حاصل کرنا ہے. اگرچہ اس وقت ایرانی بحریہ کے پاس امریکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی تباہ کن جہاز یا ہتھیار موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس تجارتی گزرگاہ پہ ابھی تک ایران کے خوف کا راج ہے. ابھی تک نہ تو کوئی شپنگ کمپنی خلیج میں اپنے جہاز بھجوانے کی ہمت کر رہی ہے، نہ ہی کوئی انشورنس کمپنی جہازوں کو انشورنس دینے پہ آمادہ ہے. تو اب دیکھتے ہیں یہ معاملہ مذاکرات کی میز پہ طے ہوگا یا جنگ کے میدان میں. ایک نہ ایک دن تو مذاکرات کرنے پڑیں گے، پہلے ہو جائے تو بہتر ہے. اپنی رائے دیجیے گا. اللہ حافظ.